السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، امید کرتا ہوں آپ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوگے۔ آئیے انشاءاللہ عز و جل آج کی اس ویڈیو میں اردو کتاب انوار شریعت کا پارٹ نمبر 7 انشاءاللہ عز و جل پڑھیں گے، جو کہ پیج نمبر 14 پر ہے نا۔ اور آج کا جو سبق ہے وہ بہت ہی ضروری ہے، بدعت کا بیان۔ بہت سارے اس کو صحیح سے نہیں سمجھتے ہیں لیکن اوپر سے سمجھ لیتے ہیں۔ آئیے اس کو بالکل ڈیٹیل کے ساتھ سوال جواب کی صورت میں سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو دیکھیے سوال، بدعت کسے کہتے ہیں اور اس کی کتنی قسمیں ہیں؟ یعنی ایک ہی طرح کی نہیں ہے، بدعت کئی طرح کی ہوتی ہے، کیٹیگریز ہے اس میں بھی، ٹھیک ہے۔ دیکھیے جواب، اصطلاح شرع میں، شرع یعنی شریعت، اصطلاح معنی لینگویج، یعنی شریعت کی بھاشا میں، شریعت کی لینگویج میں، اصطلاح شرع میں بدعت ایسی چیز کے ایجاد کرنے کو کہتے ہیں، ایجاد یعنی شروع کرنا کو کہتے ہیں، جو حضور علیہ السلام کے ظاہری زمانے میں نہ ہو۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب ظاہری تھے اور آپ کا جو زمانہ تھا اس وقت میں وہ نہ ہو وہ چیز، خواہ وہ چیز دینی ہو یا دنیاوی، ٹھیک ہے۔ بہت ساری اس کا مطلب غلط بھی نکالتے ہیں نا۔ اور بدعت کی 3 قسمیں ہیں، بدعت حسنہ، بدعت سیئہ اور بدعت مباحہ، ٹھیک ہے۔ دیکھیے تینوں کی تعریف بھی بتائی جائے گی۔ دیکھیے بدعت حسنہ یعنی تعریف، یعنی اس کی ڈیفینیشن کسے کہتے ہیں؟ بدعت حسنہ وہ بدعت ہے جو قرآن و حدیث کے اصول و قواعد کے مطابق ہو۔ اصول یعنی جو پڑھنے کے جو رولز وغیرہ ہوتے ہیں، اصول اور قواعد، ٹھیک ہے، کے مطابق ہو، اور اسے انہی پر قیاس کیا گیا ہو، ٹھیک ہے۔ اس کی 2 قسمیں ہیں۔ اب اس کی بھی 2 قسمیں بدعت حسنہ کی۔ اول یعنی پہلی بدعت واجبہ، جیسے قرآن و حدیث سمجھنے کے لیے علم نحو کا سیکھنا، اور گمراہ فرقے مثلاً خارجی، رافضی، قادیانی اور وہابی وغیرہ پر، ہے نا، رد کے لیے، ان کو رد کرنا یعنی رد کے لیے دلائل قائم کرنا، ٹھیک ہے۔ یہ ابھی زیادہ ان کا تھوڑا زور ہے ہی، خارجی ہے، قادیانی ہے، بہت سارے لوگ گستاخیاں کر ہی دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ بدعت سیئہ کی یہ قسم ہے۔ دوسری قسم، دوم یعنی دوسری قسم بدعت مستحبہ، جیسے مدرسوں کی تعمیر اور وہ نیک کام جس کا رواج، ہے نا، ابتدائی زمانے میں نہیں تھا، جیسے اذان کے بعد صلاۃ پکارنا، کچھ جگہ پر اس طرح ہے نا، صلاۃ و صلاۃ پکارا جاتا ہے اذان کے بعد۔ در مختار، ٹھیک ہے۔ اور یہ جو ہے باب الاذان میں ہے، یعنی اذان کا جو باب ہے اس میں ہے کہ، دیکھیں یہاں تھوڑا مٹ چکا ہے، اچھا اذان ہی ہے نا، یہ اذان ہی لکھا ہے۔ اذان کے بعد الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ پکارنا ماہ ربیع الاخر، ہے نا، 781 ہجری میں جاری ہوا، اور یہ بدعت حسنہ ہے، ٹھیک ہے۔ یہ سن ہجری بھی اس کو کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ کیا ہے، اس طرح میں یاد رکھنا اس کو سوال۔ بدعت سیئہ دوسری قسم جو تھی وہ بدعت سیئہ کی تھی، کسے کہتے ہیں اور اس کی کتنی قسمیں؟ اچھا اس کی بھی قسمیں، یعنی پہلے تو بدعت کی 2 قسمیں، بدعت حسنہ، بدعت کی 3 قسمیں مطلقاً، سیئہ، حسنہ اور مباحہ۔ پھر بدعت جو حسنہ ہے اس کی بھی 3 قسمیں ہم نے پڑھی، 2 قسمیں، پھر بدعت سیئہ کی بھی قسمیں۔ تو دیکھیں بدعت سیئہ وہ بدعت ہے جو قرآن و حدیث کے اصول و ضوابط کے، ضابطہ کہتے ہیں نا، قواعد وغیرہ، اسی کے لیے، اسی معنی کے لیے استعمال ہوتا ہے، اصول و ضوابط کے مخالف ہو، یعنی بری بدعت، جس کو سیئہ معنی بری، مخالف ہو یعنی ویرودھ ہو، اکارڈنگ ہو۔ اس کی 2 قسمیں، اول بدعت محرمہ، ہے نا، جیسے ہندوستان کی، ہے نا، مروجہ تعزیہ داری، اچھا جو محرم وغیرہ کا معاملہ ہے، ٹھیک ہے۔ اور جیسے اہل سنت و جماعت کے خلاف نئے عقیدہ، ہے نا، والوں کے مذاہب، اچھا یہ بھی سب کیا ہے، حرام ہے، مطلب یہ لوگ، ان کی جو بدعت کی یہ دوسری قسم میں یہ لوگوں کا شمار ہوتا ہے۔ دوسری بدعت مکروہ، جیسے جمعہ اور عیدین کا خطبہ غیر عربی میں پڑھنا، ٹھیک ہے، یعنی یہ مکروہ ہے۔ دیکھیں بدعت مباحہ کسے کہتے ہیں؟ تیسری جو قسم ہے،
جو چیز حضور علیہ السلام کے ظاہری زمانے میں نہ ہو اور جس کے کرنے نہ کرنے پر ثواب و عذاب نہ ہو اسے بدعت مباحہ کہتے ہیں. یعنی یہ مطلب کریں گے تو اچھا، نہیں کریں گے تو کوئی گناہ نہیں ہے. جیسے کھانے پینے میں کشادگی اختیار کرنا اور ریل گاڑی وغیرہ میں سفر کرنا. یعنی پہلے حضور کے زمانے میں نہیں تھا، اب آیا تو یہ مباح ہے، لیکن یہ کوئی ناجائز وغیرہ نہیں ہے. اب اور بھی سوال ہے انشاءاللہ عز و جل، اور بالکل اسی سے متعلق ہے. تو پارٹ نمبر 7 آپ نے دیکھا ہے تو پارٹ نمبر 8 بھی آپ کو لازمی طور پر دیکھنا ہی ہے، ٹھیک ہے. اور چونکہ بڑا ہے اس وجہ سے انشاءاللہ بقیہ جو اس کے جو سوال جواب ہے پارٹ نمبر 8 میں پڑھوں گا.